میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ کیسی خوبصورت بات ہے جب ہم خدا کی حضوری میں شامل ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے پاک نام کا اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم اس کے نام سے بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ ہمیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخش دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جتنوں نے بپتسمہ لیا اور جتنوں نے کل ہمارے ساتھ اس پاک سیکرمنٹ میں شامل ہوئے، خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو دیا، بپتسمہ لیا، تو خداوند نے ان کے لیے خوشخبری کا یہ پیغام دیا کہ وہ آج سے اس کے فرزند ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو جب اب ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، تو پھر اب آگے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے اندر سے مسیح نظر آنا چاہیے کہ نہیں نظر آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا۔ تو پھر ہم ہمارے اندر سے مسیح کیسے نظر آئے گا؟ ہمارے کردار سے۔ تو آج میرے کلام کا عنوان ہے مسیحی کردار۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اس کے فرزند بن گئے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر سے اس کے کردار کو بھی دکھانا ہے، تاکہ دوسرے جانے کہ ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ جب ہم اپنے اندر سے مسیح کے کردار کو دکھائیں گے تو وہ لوگ بھی جو خدا سے دور ہیں، جو انہوں نے نہیں دیا، جو خدا کو صرف لبوں سے خداوند خداوند کہتے ہیں لیکن ان کے دل خداوند سے دور ہیں، وہ آپ میں سے مسیح کو دیکھ کر اپنی بری روشوں سے باز آ کر اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند نے کہا ہے کہ تم جاؤ اور سب کو میرا شاگرد بناؤ۔ ہاللیلویہ۔ تو جب آپ نے خداوند کو اپنی زندگی میں لیا ہے تو خدا نے آپ کی سپورٹ یہ کام لگا دیا ہے کہ آپ سب کو میں جا کے اس کے نام کی منادی کرے، انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے، اور ان کو یہ پیغام دے جو یسوع نے آپ کو دیا۔ خداوند نے کہا یہ میرا حکم ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کا حکم جو نہیں مانتا پھر وہ سزا تو پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم دنیا پہ رہتے ہوئے اپنے دنیاوی ماں باپ کا حکم نہیں مانتے تو وہ بھی غصے میں آ کے ہمیں چھڑی بھی اٹھا لیتے ہیں، ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ خدا کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خدا ایسا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم اسے مجبور کرتے ہیں تو پھر اس کا قہر بہت برا ہے میرے بہنوں بھائیوں۔ وہ قہر میں آتا نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے چھڑا نہیں سکتی۔ کہ چھڑا سکتی ہے دنیا کے ابلیس سے تو خدا ہمیں بچا سکتا ہے، لیکن یسوع یہودا کے شیر بپر سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو پھر اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کے نام کی جے جیکار کرنی ہے، اس کے نام کی منادی کرنی ہے۔ تو خداوند کے کلام میں سے ہم گلتیوں کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پیچھے آج میں سے ہم بھائی کمر سے کہیں گے کہ ہم تلاوت کریں تاکہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ تو کیا لکھا ہے؟ تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی، ہاللیلویہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ سب کو خدا برکت دے۔ کیسی خوبصورت بات گلتیوں کی کتاب میں مقدس پالوس فرماتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اپنی خودی کا انکار کر کے بپتسمہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی غلطی خطا گناہوں کا اقرار کر کے اپنے ماضی کو مارتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تو پھر ہم میں مسیح زندہ ہو جاتا ہے، ہم مسیح میں زندہ ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو جتنوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے
اور جتنوں نے لیا ہے اور جتنا جو لینا چاہتے ہیں ان کی زندگیوں میں، جنہوں نے لیا ان کی زندگی میں خوشخبری ہے، اور جنہوں نے نہیں لیا ان کی زندگی میں یہ خوشخبری کا پیغام ہے، تاکہ اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے اور آپ مسیح کے ساتھ زندہ ہو، اور زندہ لوگ ہی حکمرانی کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! جو زندہ رہتے ہیں وہی حکم چلا سکتے ہیں، وہی بات کر سکتے ہیں، وہی حکم مان سکتے ہیں، وہی خدا کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد نہ کوئی شکر گزاری ہے، نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی اختیار ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا کو دیا گیا ہے، یسوع کو دیا گیا ہے، اور یسوع کہتا ہے وہ اختیار میں تمہیں سونپتا ہوں، دیتا ہوں۔ You have authority to do something۔ آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ آمین۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ لندن میں ایک انسان کو پھانسی کی سزا دی گئی، تو جنہوں نے اسے پھانسی دینی تھی انہوں نے کہا ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کو پھانسی نہیں دیتے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اس کو کمرے میں بند کرتے ہیں اور اس کو کوبرا سانپ سے ڈسواتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا، جب اس کے پھانسی کا ٹائم آیا اسے کمرے میں بند کیا گیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی لگا دی گئی اور اسے دکھایا کہ اس کوبرا سے تجھے بھی ڈسوایا جائے گا۔ جب اسے کمرے میں بند کر دیا گیا تو اس کے پاس کوبرا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ 2 سوئیوں سے اس کے پاؤں کے اوپر سوراخ کیے گئے، ڈسا گیا جیسے سانپ ڈستا ہے، اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، مر گیا۔ اور کیا ہوا، اس کا ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا، اسے ہاسپٹل لے کے گئے، اس کا بلڈ لیا، اس کو چیک کیا، تو اس کے اندر سے اس کوبرا کا زہر نکلا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کو تو کوبرا سے ڈسوایا ہی نہیں گیا؟ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اسے کوبرا سے ڈسوایا نہیں، لیکن اس کے اندر سے کیا ہوا، کوبرا کا زہر نکلا۔ کیسے نکلا؟ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے۔ nobody can knows، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ ہم کتنے پاورفل ہیں۔ کیا ہوا، اس بندے کو پتا تھا کہ اسے ابھی کوبرا مجھے ڈسے گا اور میں مر جاؤں گا، وہ سوچتا رہا اور اس نے اپنی سوچ سے اپنے اندر اس کوبرا کے زہر کو پیدا کر دیا، اور اس کے اندر سے وہ زہر نکلا، جبکہ وہ کوبرا کے زہر سے مرا نہیں تھا۔ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے بہنوں بھائیوں۔ ہاللیلویا! جو آپ سوچتے ہیں وہ کریٹ ہوتا ہے، اور یہ بات آپ کے اور میرے دشمن ابلیس کو پتا ہے، اس لیے وہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو تھاٹس کو بڑھتا رہتا ہے، اور آپ انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں جب تک آپ اکیلے ہیں۔ اگر یہودا کا شہر ببر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کمزور نہیں ہیں، وہ آپ کی کمزوریوں کو قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پریز گاڈ! جتنے لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ فتح مند ہیں، ان کا باپ وکٹوریس ہے، you are victorious, right؟ ہاللیلویا، یس۔ تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو 4 پوائنٹس آج بتاؤں گا۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے مسیح کردار کو نظر آنا چاہیے۔ میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں۔ پریز گاڈ! تو پہلا بات جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ ہے معاف کرنا۔ ہاللیلویا! تو جب آپ مسیح کردار اپنے اندر سے دکھائیں گے، آپ معاف کریں گے، تو آپ کے اندر سے مسیح کردار نظر آئے گا۔ پریز گاڈ! خدا نے ہمیں معاف کرنا سکھایا، بائبل میں لکھا ہے معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے مسیح کردار نظر آئے تو کرائسٹ جو خدا ہے وہ آپ کو معاف کرنا سکھاتا ہے۔ اس نے صلیب پر بھی آپ کو معاف کرنا سکھایا، اس نے وہاں پہ ڈاکو کو معاف کیا، آپ کو دکھایا کہ میں بھی معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کرو۔ جب آپ معاف کریں گے تو آپ اپنے اندر سے اپنے یسوع کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ بتا رہے ہوں دوسرا جانے گا یار میں اس کو کس کا کیا کر رہا ہوں اور یہ مسئلہ کیا کر رہا ہے۔ کیا ہمارا باپ ان لوگوں کو نیست و نبود نہیں کر سکتا تھا جو اس کو مار رہے تھے، جنہوں نے اس کو نیزہ مارا، جنہوں نے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج بنایا، جنہوں نے اس پر تھوکا، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں میرے مسیح کے ساتھ کیا، لیکن کیا میرے مسیح نے، آپ کے مسیح نے اپنی ناکوں کو اٹھایا؟ آپ نے اپنے دل میں کچھ بھی ان کے لیے برا بھلا سوچا؟ نو، نیور۔ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیا۔ کیا آج ہم اپنے باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دے رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے دشمن کو معاف کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے دشمن کو معاف کریں گے تو ہی آپ اپنے زندہ یسوع کو اپنے اندر سے ریپرزینٹ کریں گے، تب لوگ جانیں گے کہ یہ واقعی ہی مسیح ہے۔
اس کے یسوع نے بھی معاف کیا اور یہ واقعی اس کا فرزند ہے, یہ واقعی اس کی بیٹی ہے جو معاف کر رہی ہے. ہم لوگ خدا کر سکتے ہیں لیکن ہم مسیح کے ہیں تو ہم معاف کر سکتے ہیں. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, خدا نے ہمیں محبت سے بھرا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے محبت. پریز گاڈ. اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو آپ مسیح نہیں ہیں. بے شک آپ خدا کی محبت کو دیکھیں کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ پر قربان کر کے. ہاللیلویا. اگر آپ کی کوئی ایک چیز آپ سے چھین لی جائے تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں. پریز گاڈ. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری محبت میں قربان کر دیا. ہاللیلویا. ہم 10 روپے کسی کو کسی کی محبت میں نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. مسیح کردار ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے. مسیح کردار ہمیں خدا کا فرزند بناتا ہے. ہاللیلویا. کیسی خوبصورت بات ہے جب ہم محبت کو دکھاتے ہیں. پھر خدا نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا. کیا کہا؟ کتنے کو پتا ہے کہ خدا نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگ کتنے عرصے سے جب سے آپ پیدا ہوئے چرچز میں جا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا, تو آپ اتنا نہیں جانتے کہ خدا نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا. پریز گاڈ. خدا آپ کے آنسوں کو مشکیزہ میں جمع کرے اور جو بھی آپ چاہتی ہیں خدا آپ کی زندگی میں. آپ مجھے بتائیں بیٹی کہ خدا نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا. ہاللیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے جیسے خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو تاکہ وہ جانے کہ تم میرے فرزند ہو. اگر شاگردوں میں سے مسیح محبت نظر نہیں آئے گی تو لوگ کیسے کہیں گے کہ یہ خدا کے شاگرد ہیں. ہاللیلویا. آج آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور خدا کے کلام کو لینے کے لیے آئے ہیں, لیکن جب آپ یہاں پر آئے اور یہاں سے باہر جا کر دوسروں سے نفرت کی باتیں کریں, گالی گلوچ کریں, تو کہتے ہیں یہ خدا دے بیٹے بیٹیاں ہیں. جب تک آپ یہاں سے جائیں, باہر نکلیں اور آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہے ہو, آپ سے محبت سے جواب دے رہے ہو, تب لوگ جانیں گے کہ یہ مسیحی ہے. تب آپ مسیح کردار کو ریپرزینٹ کریں گے, تب آپ اپنے مسیح کو اپنے اندر سے ریپرزینٹ کریں گے. ناؤ وی آر چائلڈ آف گاڈ. اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں تو وہ محبت کہاں ہے؟ خدا میں محبت تھی تو خدا کی اولاد میں محبت کیوں نہیں ہے؟ آج آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, ہاں ہوا تھے گیا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ کا بیٹا آپ کی اولاد آپ پر جاتی ہے نہ کہ وہ کسی اور پہ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو جو اگر آپ مسیح کے بیٹے بیٹی ہیں تو پھر آپ کے کردار میں سے مسیح کیا ہونا چاہیے؟ ہاللیلویا. کیسی خوبصورت بات ہے. اگر آپ محبت ایسی چیز ہے جو آپ کو برداشت کرنا سکھاتی ہے, محبت سہ لیتی ہے, محبت آپ کو کسی کا دشمن نہیں بناتی بلکہ آپ کو عاجز بنا دیتی ہے. پریز گاڈ. اور تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے اور وہ ہے بڑا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہا جائے کہ اپنی بہن کی بھائی کی تعریف کرو, آپ کریں گے؟ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. میں خود اگر اپنے آپ کو پرانی زندگی میں دیکھتا تو میں تو بہت جیلس تھا. ہر دوسرا بندے سے مجھے جیلس ہوتی تھی اگر وہ ترقی کر رہا تھا. لیکن اگر آپ مسیح کردار کو اپنے اندر سے دکھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اندر جیلس کی بدلونی ہونی چاہیے. جیلس کی اسپرٹ ہے. ایسی ہے نا. آپ کو تعریف کرنی ہے. اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی اچھے کام کر رہا ہے, جیسے میں نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر, شراب کی زندگی کو چھوڑ کر, پوری سوسائٹی جوئے کی لعنت کو چھوڑ کر آج خدا کے زندہ کلام کو تھاما ہے, تو آپ کو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہ کہ آپ لڑکے آتے ہو شکیل ہے بھائی جو کل تھڑیاں دبا کے شراب پیتا سی, وہ چنگا ہے کیا چنگا ہے؟ بتائیں مجھے, میرے وہ کام چنگے تھے کہ یہ کام چنگے ہیں؟ تو پھر آپ کو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. آپ کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرے اور اس کے نام کا گواہ بنے. خدا کہتا ہے کہ میرے نام کی گواہی دو. لیکن اگر آج ہم اپنی بری صحبت میں سے سوچتے ہیں نکلتے ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی ایک چنگا بھگت بن گیا بھائی, نہ کہ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کو تانے مار رہے ہیں. ایسے لوگ میری زندگی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا تو ان کے ماں باپ بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم تک بھگت بن گئے ہو. تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ کیا وہ کپیاں پکڑ لے, کیا پھر وہ شراب ہی پکڑ لے, کیا وہ پوری سوسائٹی پکڑ لے, وہ چنگی ہے؟ اگر اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا تو آپ کو اس کو بک اپ کرنا چاہیے, اس کی بیک بون بننا چاہیے, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بیٹے now you are on right way, تم ابھی سیدھی راہ پر ہو.
جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اندر آپ اپنے مسیح کردار کو اپنی زندگی میں سے ہاللیلویا پریز گاڈ. کتنی خوبصورت بات ہے. میں صرف 15 منٹ آپ سے لیتا ہوں ہمیشہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ تک میں آپ کے ساتھ بات کروں, آپ کو سمجھا سکوں. بہت ساری آیتیں کوٹ کرنا مسئلے نہیں ہوتے, لیکن بہت ساری آیتیں کوٹ کر کے آپ کو پوائنٹ کی بات ہی نہ بتا سکوں تو میرا کلام سنانا تو بے فائدہ. پالوس کہتا ہے بہت ساری ہزاروں باتوں سے بہتر ہے میں چند باتیں کروں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے. ہاللیلویا. تو چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے شکر گزاری. ہاللیلویا. کیسی خوبصورت بات ہے. ہر حالت میں شکر گزاری ہونی چاہیے. پالوس کیا کہتا ہے؟ پالوس کہتا ہے ہر حالت میں خدا کی شکر گزاری کرو. اپنے رویے سے اپنے خداوند کو ریپرزینٹ کرو. ہمارے رویے ہی ٹھیک نہیں ہے. مسیح اگر آپ کی زندگی میں سے تبھی نظر آئے گا جب آپ کے رویے اچھے ہوں گے. اگر آپ برے کام کریں گے تو کیا لوگ کہیں گے یہ مسیح ہے؟ اس میں مسیح ہے. خدا نے آپ کو مفت دیا ہے, آپ مفت بانٹیں. خدا نے آپ کو ہاتھ دیے, آپ کو پاؤں, آنکھیں, ناک, کان, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ایوری سنگل ڈے صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. نوبڈی, کوئی بھی شکر گزاری نہیں کرتا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھ کے کہتے ہیں رب تو نے مجھے نیا دن دیا. ہاللیلویا. ساڈے بزرگ کہتے ہیں سوتا مریا ایک برابر. ایسے ہی ہے نا, جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو گویا ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں. نوبڈی کے نوز کہ اپنے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا. لیکن جب آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلی بات کیا ہونی چاہیے؟ اے باپ تیری شکر گزاری آج کے اس نئے دن کے لیے جو تو نے مجھے بخش دیا. پریز گاڈ. تو ہماری زندگی میں شکر گزاری کہاں ہے؟ کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں روز کی روٹی کے لیے؟ کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں نئی زندگی کے لیے؟ کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہاتھوں پیروں کے لیے؟ کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیند نہیں دے دیتا ہے؟ ہماری شکر گزاری آپ نے خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کیا. جتنے لوگوں نے کل بپتسمہ لیا ہے ان کے اندر سے اب مسیح کردار نظر آنا چاہیے میرے بہنوں بھائیوں. اور جنہوں نے پہلے سے لیا ہوا ہے اور ان میں سے نظر نہیں آ رہا تو یہ غور طلب بات ہے. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ نے سچے دل سے مسیح کو قبول بھی کیا کہ نہیں کیا؟ سب سے اہم بات ہے آپ کی زبان. اپنی زبان کو لگام دے دے. کل میں بھائی سنی سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے اپنی زبان پہ لگام ڈالنے. آپ کبھی بھی گھوڑے کے سامنے آ کے اسے فرنٹ پہ نہیں روک سکتے کیونکہ وہ پاورفل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھوڑے کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو لگام دینی پڑتی ہے. جب اس لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی, پالوس کیا کہتا ہے میں اپنے آپ کو روز مارتا اور کوٹتا ہوں. کیا وہ مارتا کوٹتا ویسے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹیاں چلا رہا ہوتا ہے, مکے مار رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی خواہشوں کو مارتا ہے, وہ اپنی سوچوں کو مارتا ہے جو اس کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو روز مارنا اور کوٹنا تاکہ اندر سے ہمارے مسیح کردار نظر آئے. آپ کی زبان جو ہے تو ایک ہی ندی سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. کہ نکل سکتا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے چلے جائیں, یسوع کے نام کو جلال دیتے جائیں, بڑی بتائیں کہ میں خدا کے گھر میں آ گیا ہوں, میں یسوع 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 جپ رہا ہوں. خدا کا کلام کہتا ہے تجھے لبوں سے تو مجھے خداوند خداوند کہتے ہو, تمہارا دل مجھ سے دور ہے. دکھاوے کے لیے مت چرچاؤ. اگر آنا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ کسی ایک جگہ پہ پڑے رہے, جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے. خدا کو نیم گرم لوگ نہیں پسند, یا ٹھنڈے ہو جاؤ یا گرم ہو جاؤ. ہاللیلویا. اگر خدا کے گھر میں آنا ہے تو سچائی کے ساتھ آئے, دلیری کے ساتھ آئے اور پاکیزگی کے ساتھ آئے کہ آپ کا خدا پاک ہے اور وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. آپ کا خدا سچا ہے اور وہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تو میں آپ کو چرچ آنے سے منع نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چرچ میں آ کر بھی گناہ کی حالت میں رہیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہاللیلویا. آپ چرچ میں آ کے باہر جا کے پھر گناہ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ میری بات لکھ لیں, اس بات کو اپنی زندگی میں لکھ لیں. آپ میرے اور اپنے آسمانی باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ سچائی سے خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو برکت کے وارث ہے, فرزند ہے خدا کے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم داعیہ بھی دیں, چرچز میں بھی جائیں اور اپنے دنیاوی کاموں کو بھی خوش رکھیں تو کچھ نہیں ہونے والا میرے بیٹے بیٹیوں. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے مسیح کا کردار نظر آئے تو آپ کو اپنی انسانیت کو مارنا پڑے گا. آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی زندگی میں سے
अच्छे फल नजर आए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो अब जब आप खुदा की हुजूरी में आ गए हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको मैं मसीह की बात बता रहा हूँ, आपके अंदर से मसीह का दाग नजर आना चाहिए। अगर आप बपतिस्मा लेकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में रहेंगे तो अफसोसनाक बात होगी, अफसोस की हालत होगी, और फिर इसके बाद दूसरा बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। दूसरे बपतिस्मे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो अपनी गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी खताओं का इकरार करते हैं और उस पानी की कब्र में दफन हो जाते हैं और वहां से मसीह की में जिंदा हो जाते हैं। Then you will child of God. फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, और जब बन जाते हैं फिर आप गुनाह करते हैं, तो फिर गुनाह की मजदूरी क्या है? क्या है? तो कितने जिंदगी पाना चाहते हैं और कितने मौत पाना चाहते हैं? जो जिंदगी पाना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाए, प्रेज गॉड। और जो मौत को पाना चाहते हैं वो भी अपने हाथ उठाए। प्रेज गॉड। कोई भी मौत को लेना नहीं चाहता, तो लेना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन गुनाह करना चाहता है। आपको पता है गुनाह की मजदूरी मौत है। आपने किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो क्या आप गुनाह भी करना नहीं छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन हाथ किसी ने नहीं उठाया, लेकिन वो गुनाह तो कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। इंसान गुनाह में पैदा हुआ है, वो गुनाह। लेकिन तौबा के दरवाजे खुलेंगे मेरे बहनों भाइयों। जब आप तौबा के दरवाजे में, जैसे बपतिस्मा में जिक्र के तौबा के दरवाजे में घुस जाते हैं, तो फिर उसके बाद कलाम कहता है कि अगर आप हाथ पे हाथ रख लेते हो तो फिर पीछे मुड़ के यानी की गुंजाइश कोई नहीं है। लूत ने पीछे मुड़ के देखा, क्या हुआ? नमक का सतून बन गई। हालेलुया। तो क्या आप नमक का सतून बनना चाहते हैं? नो वन कैन। कोई भी ये करना नहीं चाहता और ना ये बनना चाहता। तो फिर अपनी बुरी रविशों से बाज आओ, ताकि आपके अंदर से मसीह किरदार नजर आए मेरे बहनों भाइयों। तौबा करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तौबा करो, तौबा करो। वक्त नजदीक आ गया है, वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। अब वो वक्त नहीं रहा। आप देखें कितनी महामारियां आ रही हैं। हर हालत में शुक्रगुजारी करो। घर में कुछ खाने को है नहीं है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। मौत के साए मंडला रहे हैं, नो वरीज। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। आपकी जिंदगी में बरकत है नहीं है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। पालूस करता है हर हाल में खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी। हालेलुया। अहद कर लो अपनी जिंदगी में, मेरे साथ नहीं, सच्चे दिल से अपने आसमानी बाप के साथ अहद करो। बाप हमें मुआफ कर दे। वो कहता सादिक 10 दफा भी गिरे तो मैं उठा खड़ा करूंगा। लेकिन सादिक तक तो पहुंचो, सादिक बनो तो सही। माफी मांगने के लिए बैठे हो, लेकिन सादिक तो बन जाओ। उस जगह पे तो आओ जहाँ पे तुम्हारा बाप तुम्हें देख कर खुश हो। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा कलाम पढ़ना, तुम्हारी हर चीजें खुदा की हुजूरी में उसे पसंद आए। मनहूल है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल करता है, जो इंसान को खुश करता है, वो मनहूल है। हमें अपने आसमानी बाप को खुश करना है, हमें उसकी खुशी में जीना है। तो ही हमारी जिंदगी में बरकत है, तभी हमारी जिंदगी में सरफराजी है, तभी हमारे सर फख्र से बुलंद होंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।